بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، کل ہم نے سورۃ الفجر کی کچھ آیات مبارکہ پڑھی تھیں۔ آج ہم اسی سورت کی کچھ بقیہ آیات پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین، کل کے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ وَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اور آج ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ تو کافی سارے الفاظ ملتے جلتے ہیں کل والے سبق کے ساتھ۔ جس طرح ہم نے کل پڑھا تھا کہ وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور، اما شرطیہ بہرحال، اذا ظرف جس کا معنی جب، اور ما موصولہ جس کا معنی جو۔ ابتلا کل بھی ہم نے عرض کیا تھا، یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے۔ یہ ابتلا ابتلیا تھا، یہاں یہ جو الف ہے یہ یا سے تبدیل ہوا ہے، اور ماضی کی علامت ہم نے یہی پڑھی تھی، کتبہ با کے اوپر زبر ہے۔ تو اس نے آزمایا، ہو ضمیر واحد مذکر غائب اس کو، اور فقدر فا کا معنی پس، یہ قدرہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے جس کا معنی ہے وہ تنگ کر دے۔ علیہ علی حرف جار جس کا معنی پر، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب اس۔ رزقہ یہ دو لفظ ہیں، ایک ہے رزق اسم ہے جس کا معنی رزق، اور ہو ضمیر واحد مذکر غائب ہے اس کا۔ اور فیقول فا کا معنی پس، یقول یکتبو کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے، وہ کہتا ہے یا کہے گا۔ اور ربی کی تحقیق بھی ہم نے کل پڑھی تھی کہ دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، رب کا معنی اسم رب بمعنی رب، اور یا ضمیر یہ واحد متکلم کی ہے جس کا معنی ہے میرا رب۔ سامعین، کل ہم نے عرض کیا تھا کہ اکرمن یہ علیحدہ دو لفظ ہیں۔ اکرما یہ لفظ علیحدہ ہے، اور نون زیر نی یہ علیحدہ لفظ ہے۔ اور قرآن مقدس میں کہیں بھی آپ یہ نون زیر نی کسی فعل کے ساتھ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہاں یا گری ہوئی ہوگی، اصل میں ہوگا نی یعنی میرا۔ تو اہانا یہ کتبہ کی طرح واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے، جیسے اہونا اصل میں تھا تو اہونا سے اہانا بنا، وہ یہ ضابطہ بھی آ چکا ہے کہ وہ درمیان والا یہ جو الف ہے یہ وہ سے تبدیل شدہ ہے۔ تو اہانا واحد مذکر غائب ماضی کا لفظ ہے، اس نے رسوا کیا۔ نی یا ضمیر وہ واحد متکلم کی مجھے۔ اب اس آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، اور دوسری طرف وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ جب اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ اور اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے، فَيَقُولُ پھر بندہ کہتے ہے ربی اہانن میرے پروردگار نے میری توہین کی ہے۔ فرمایا کلا بل لا تکرمون الیتیم، کلا حرف ردع بمعنی ہرگز نہیں، بل حرف عاطفہ جس کا معنی بلکہ۔ لا تکرمون، سامعین ہم نے یہ ایک نفی کی گردان پڑھی تھی کہ یکتبو یکتبانی یکتبونا، تکتبو تکتبانی یکتبنا، شروع میں لا لگانے سے وہ نفی کی گردان بن گئی تھی، اور صرف مضارع کے ترجمہ میں مثبت کی بجائے نفی والا ترجمہ ہوتا تھا، جیسے یکتبو وہ لکھتا ہے، لا یکتبو وہ نہیں لکھتا۔ تو لا تکرمونا یہ بھی وہی ہے، لا حرف نفی ہے، تکرمونا تکتبونا کی طرح جمع مذکر حاضر مضارع کا ہے۔
اکرام کرتے ہو۔ الیتیم کا معنی اسم ہے جس کا معنی یتیم۔ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا کلا بل لا تکرمون الیتیم، صرف یہی نہیں بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ اور فرمایا کہ ولا تحاضون علی طعام المسکین، وہ حرف عاطفہ جس کا معنی اور یہ لا تحاضون لا تکتبون کی طرح نفی جمع مذکر حاضر۔ فرمایا تم رغبت نہیں دیتے، شوق نہیں دلاتے۔ علی کا معنی پر، طعام اسم ہے جس کا معنی کھانا، المسکین یہ بھی اسم ہے جس کا معنی مسکین۔ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وتأکلون التراث اکلا لما، اور فرمایا وہ حرف عاطفہ، تأکلون یہ تکتبون کی طرح جمع مذکر حاضر مضارع، تم کھاتے ہو۔ التراث یہ اسم ہے میراث وراثت کا مال، اکلن لمن یہ دونوں اسم ہے جس کا معنی سمیٹ سمیٹ کر۔ اب آیت مبارکہ کا ترجمہ ہوگا وتأکلون التراث اکلا لما، اور تم میراث کا مال سمیٹ سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان گناہوں سے محفوظ فرمائے اور قرآن مقدسہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔